बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के अवाम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, और निगरान हुकूमत जो कि इस वक्त मौजूद है अमरीका में और भारी भरकम वफद के साथ सरकारी दौरा है, एक तकरीर करनी है अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में, और जनाब नाब काकड़ साहब और अपनी काबीना के अहम वज़रा के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा और बदस्तूर ख़राब, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी मुसलसल अजीरन है। बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों का पाकिस्तान से प्रवास करना, ये एक ख़तरनाक रुझान जो है वो बदस्तूर जारी है। बड़ी खबर की तरफ भी आता हूँ क्योंकि इलेक्शन जो है, इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है, और इलेक्शन शेड्यूल आके क्या उस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं होगा, और इलेक्शन शेड्यूल का ये लॉलीपॉप जो है वो क्यों दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज बदस्तूर एक दूसरे की लेग पुलिंग भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रही है कि जनाब हम भी पढ़े हैं राहों में दिल थाम के। वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ एक बहुत ही यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मांगती थी, अब मुस्लिम लीग नवाज मांगती थी लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के मुकाबले में, अब वही लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांग रही है मुस्लिम लीग नवाज के साथ मुकाबले में। वो कहते हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि बिजली के वाजिबात, एक तो यह कि बिजली के बिलों में मजीद 30 अरब रुपए का जो है इजाफा किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पे 30 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं मेरे से, आपसे, और वो लोग जो कि बिजली का बिल बाकायदगी से देते हैं उनसे 30 अरब रुपया मजीद हो जाएगा। अदरवाइज वो कहते हैं कि अगर ये काम ना किया तो फिर आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जाएगा। उसी सूरत में IMF ने एक और भी कह दिया कि निगरान हुकूमत को बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ से भी उन्होंने रोक दिया है, कि उन्होंने कहा जी किसी के, और बिजली के वाजिबात की अदम अदायगी पर भी IMF ने तशवीश भी इजहार की है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल वसूल करना आपका काम है, ये हर सूरत में वसूल किए जाए, किस्तें मिस्तें भी करने की जरूरत नहीं है, आपने बिल वसूल करना है। बिजली बिलों में जो सर्कुलर डेट है वो कम नहीं हो सकेगा अगर कोई भी रिलीफ दिया गया, IMF ने ये कहा है। और 200 यूनिट्स तक सार्फिन के लिए भी बिजली के रेट में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इवन उन्होंने कहा कि 200 यूनिट वालों को भी उनको भी कोई रियायत ना करें, और मना कर दिया है। और इसके साथ साथ जो अदायगी है मौखर, वो भी उन्होंने कहा कि वो भी नहीं हो सकता। 200 यूनिट तक रिलीफ को सिर्फ बिल्स की अदायगी मौखर करने का वक्ती रिलीफ वो उन्होंने गाड़ी दे सकते हैं आप, यानी कि एक आध महीना आगे पीछे कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल माफ कर दें। 200 यूनिट तक बिजली के बिल की अदायगी मौखर होने पर 10% सरचार्ज जो है वो आयद नहीं होगा, यानी कि जुर्माना नहीं होगा। आप कम से कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिल सकेगा, और ये रिलीफ सिर्फ इतना ही होगा कि आप 30 दिन के लिए अपना बिल मुअख्खर कर दें और उस पर आपका जुर्माना नहीं लिया जाएगा। तो ये है सूरत हाल। तो ये है जनाब IMF जो है अब हमारे बिलों का तायन भी करेगा और हमारे कीमत का भी तायन करेगा, और किस्त करनी है नहीं करनी वो भी तायन करेगा। ये काम एक क्लर्क का होता था, और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये 15 जमातों ने हमें किस हद तक गिरा दिया है। एक सॉवरेन स्टेट की बात हो रही है। एक सॉवरेन स्टेट जो है अपने सार्फिन के लिए, अपने शहरियों के लिए बिजली के बिलों की किस्त भी नहीं कर सकता। ये है हमारी हालत ज़ार। अल्लाह ताला जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, दानिस्ता तौर पे जो पहुंचाया है, उनकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको गारती करे, और तुम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल ये हो चुका है। अब जबकि ये तो है मामलात अपनी जगह पे, ये आम आदमी के मिसाल बता रहे हैं। बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े लोगों के पास जो है हमारे हुक्मरान, पॉलिटिकल अशराफिया, वो इस वक्त अपने मैदान में निकली हुई है। इलेक्शन की तारीख का तायुन अभी तक नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुसलसल हमलावर हो रही है। उनको अंदाजा हो चुका है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जो समझ रहे थे कि उनका वापस पाकिस्तान आना नवाज शरीफ साहब का, और वो एक हीरो के तौर पे, एक फाते के तौर पे, वो उसमें रंग में भंग पड़ चुका है। और नवाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक तकरीर जो है वो उनको ले डूबी है, और मामला फिर खराब हो चुके हैं। हालात व वाक़यात कोई अच्छे नहीं है।
میاں صاحب ناراض ہیں اور اب ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب ایک پیغام لے کے لندن پہنچ چکے ہیں اور باقی بھی جو گارنٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں اور گارنٹرز بھی میاں صاحب کو ذرا کہہ رہے ہیں جی ہاتھ تھولا رکھیں اور ادھر مریم صاحبہ کو، کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب کو راضی کیا جائے گا، ان کو کیا جائے گا قائل، ان کے بعد پھر وہ خود ہی اپنی بیٹی کو قائل کر لیں گے. یہ سچویشن شہباز شریف صاحب اس سے بڑے خوش ہیں اور وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے لیے پھر جگہ، وہ کہتے ہیں کہ قابل قبول میں ہی ہوں، یہ باؤ جی جو ہیں یہ آپ کے قابو آنے والے نہیں ہیں، یہ انہوں نے وہیں سے سلسلہ شروع کرنا ہے جہاں پہ ختم کیا تھا. اور مریم صاحبہ بھی ناقابل اعتبار ہیں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے اسی کی طرف آ رہے ہیں. تو بہرحال ہوا یہ جی کہ ایک عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے قیدی 804 وہ آرام سے اطمینان سے جیل میں بیٹھا ہے اور اس میں مقدمات کی بھرمار ہے، 180 مقدمات ہیں اور مقدمات میں ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے اور ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ بھی آ رہا ہے. 9 مئی کے واقعات میں ان کو ذمہ دار بھی قرار دے دیا گیا ہے. 9 مئی کے مقدمات وہ بھی اس میں بھی ان کو بھی زندہ کر دیا گیا FIRs کو اور اس میں بھی اب ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی اور اس میں چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. یعنی اس طرف چیزیں پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ان کے رہنماؤں کے ساتھ بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک طرف تو وہ ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ پہ ذرا پریشر بڑھا رہی ہے اور خورشید شاہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، ایک رضا ربانی صاحب کا بیان آیا. روزانہ 2-3 تگڑے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں اور تھوڑا سا پریشر بڑھاتے ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب کو بھی سنا رہے ہیں کہ جناب آپ اس حد تک نہ جائیں. مسلم کل کی خورشید شاہ صاحب کے ذریعے جو میسج دیا گیا مسلم لیگ نواز کو کہ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ جو 80 کی دہائی میں پھر ہمیں واپس جانا پڑے، 80 اور 90 کی دہائی میں اگر وہاں پہ چلے گئے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی. آپ نے مساق جمہوریت کو بھی نہیں مانا، مساق جمہوریت کر کے اس سے انحراف کیا. نواز شریف صاحب کو انہوں نے کھلا کھلا سنایا. اب لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی الیکشن کی تاریخ دی جائے. رضا ربانی صاحب کو بھی رضا ربانی صاحب نے بھی یہ کہا، خورشید صاحب نے کہا کہ جناب الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، شیڈول آئے اور اس کے بعد پھر بات ہوگی. اس میں لیول پلینگ فیلڈ مانگا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو صورت ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن شیڈول دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. جناب قمر دلشاد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے کہا ایک نئی توجہ اور نئی کے ساتھ کہ 30 نومبر کو پورا ہو جائے گا، جو ہے وہ حلقہ بندی پوری ہو جائے گی 30 نومبر کو. تو وہاں سے پھر دن شروع ہوں گے، اگلے 90 دن جو ہیں تو 90 دن وہاں سے شروع ہو جائیں گے اور نومبر میں آ جائے گی کہ شیڈول آ جائے گا اور نومبر میں شیڈول آئے گا. دسمبر میں شیڈول نومبر کے آخر میں شیڈول آئے گا اور 54 دن کا، اور وہ 15 سے 25 جنوری کے درمیان ہوگا. الیکشن 15 سے 25 جنوری تک ہو سکیں گے. تو اگر 15 سے 25 جنوری تو نومبر کے لاسٹ ویک میں یہ شیڈول دیں گے. تو لہٰذا یہ تو ایک پہلا سگنل انہوں نے دے دیا کہ ہم شیڈول دے رہے ہیں اور الیکشن کروا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ ابھی تک بھی یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی تک ٹیبل پر نہیں ہے. صرف کہا جائے گا کہ شیڈول آ گیا ہے تاکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ پیٹیشن ٹیک اپ نہ ہو، اور چونکہ اگر شیڈول اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں پیٹیشن کمزور ہو جائے گی اور اس میں وہاں پہ پھر یہ بحث ہوگی کہ جناب چونکہ CCI کا اجلاس تھا اور اس میں آئین کہتا ہے کہ مردم شماری ہو جائے تو پھر نئی حلقہ بندی ہوتی ہے، نئی حلقہ بندی مطابق ہوتا ہے الیکشن. تو پورے کا پورا آئین کو پڑھ کر ساری چیزوں کو ملا کے پڑھیں تو اس کا مدعا یہ بیان ہوتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ضروری نہیں ہے اور وہ اف اور بٹس ہیں، شرائط ہیں. تو اس پہ لیکن پاکستان تحریک انصاف، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جماعت اسلامی اور یہ ساری کی ساری جماعتیں سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کر چکی ہیں اور یہ کہہ چکی ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ضروری ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پہلے سے موجود ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، اس میں ریویو پیٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ اگر جنگ بھی لگی ہو تب بھی 90 دن کے اندر سے الیکشن ہوتا ہے. اور اس کی مثال دی گئی تھی، برطانیہ میں جنگ ہوئی تھی، جنگ عظیم چل رہی تھی، اس میں بھی الیکشن ہو گئے تھے، الیکشن نہیں روکے تھے. بہرحال یہ ایک چیز ہے. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے زیر عتاب ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ میسج کے لیے کہا جائے محسن نقوی صاحب کو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا بلکہ یہ انہی کے ہیں جن کے تھے، اور زرداری صاحب کے ساتھ بہت اچھے ہوتے تھے، بہت قریب تھے، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ نگراں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. تو بہرحال جی اب ایک اور بات بھی چل رہی ہے کیونکہ
معاملات قابو نہیں آ رہے. پرویز خٹک صاحب کی جماعت بن گئی اور پرویز خٹک صاحب اب امریکنس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں اور ہم جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کریں گے, ان کے ساتھ ہم واپس مل جائیں گے, تو ہمیں آپ سپورٹ کریں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی بیرونی سپورٹ مانگ رہے ہیں. پہلے اندرونی سپورٹ مانگے تھے, اب بیرونی سپورٹ مانگ رہے ہیں. یہ پرویز خٹک صاحب کا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا حال ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک 0 + 0 + 0 = 0, اور یہی پرویز خٹک صاحب کا حال ہے. جبکہ اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے, ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی خبریں آ رہی ہیں, اور اس میں وہی تمام رہنما شامل ہیں جو کہ مختلف فورمز پہ خطاب کرتے رہے, کوئٹہ میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں. شاہد خاقان عباسی صاحب, اس کے روح رواں ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, رئیسانی ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں, بے شمار رہنما ہیں, جو صاف ستھرے مختلف سیاسی جماعتوں سے الگ ہو کے ایک ایسی سیاسی جماعت بنائی جائے جو کہ جس پہ چھاپ نہ لگی ہو کسی کی, اور وہ الگ سے اپنے الگ وجود کے ساتھ آئے. یہ ایک اور اس میں موسٹلی جو ہیں وہ پرفیکٹ قسم کے جو الیکٹیبلز ہیں, جن کی سیٹیں کنفرم ہیں, وہ اس جماعت میں آئیں گے. 100% الیکٹیبلز جو ہیں وہ اس جماعت کا حصہ بنیں گے اور ایک نئے فورم سے اور نئی جماعت بنا کے آگے آنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بھی ایک چیز ہے, اور اسی وجہ سے بہت سارے رہنما لاپتہ بھی ہو رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ان میں ایک ہیں, اور شیخ رشید صاحب بھی ہیں, صداقت عباسی صاحب بھی ہیں, اور باقی علی نواز صاحب بھی ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں, اور پھر اس طرح کے کچھ چیزیں ہیں جو کہ پس پردہ چل رہی ہیں. تو لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے عمران خان صاحب کا جو توڑ ہے اس کو مزید اس کے حصے بکھرے کیے جائیں, اور اس پریشر سے نمٹنے کے لیے مختلف اور لوگ کھڑے کیے جائیں, تاکہ جتنا بھی ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو, اور ڈیوائیڈ اتنا ووٹ ہو جائے کہ ایک انتہائی مخلوط قسم کا, انتہائی جو ہے وہ تقسیم شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ آئے. 2 سیٹیں, 4 سیٹیں, 5 سیٹیں, 12 سیٹیں, 20 سیٹیں, 25 سیٹیں, اس طرح کا ایک مرغوبہ سا تیار ہو جائے تو آسانی سے ہینڈل کیا جا سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.